آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جس نے فلسفے اور تاریخ میں آپ کہہ لیں کہ ایک طوفان سا برپا کیا ہے۔ جی ہاں۔ کیا مشہور جرمن فلسفی فریڈرک نیٹشے ان کے خیالات کا فاشزم سے، خاص طور پر نازی اعظم کے عروج سے کوئی تعلق تھا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی حساس اور کافی پیچیدہ موضوع ہے جس پر دہائیوں سے بحث چل رہی ہے۔ بالکل، اور اس گہری گفتگو کے لیے جو مواد ہمارے پاس ہے وہ ایک کتاب ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس کتاب کے ابواب کی فہرست یعنی ٹیبل آف کنٹینٹس۔ اچھا۔ کتاب کا عنوان ہے نیچے، گاڈ فادر آف فیشزم، آن دی یوزز اینڈ ابیوزز آف اے فلسفی۔ اسے جیکب گولمب اور رابرٹ ایس وسٹرچ نے ترتیب دیا ہے۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں کافی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہاں بالکل، تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس فہرست کو ایک طرح سے نقشے کے طور پر استعمال کریں، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کتاب نیچے کے فلسفے کے مبینہ غلط استعمال، اس کی الگ الگ تشریحات اور جو الزامات لگتے ہیں انہیں کن مختلف زاویوں سے دکھتی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہ فہرست خود ہی اس موضوع کی گہرائی اور وہ جو پیچیدگی ہے اس کا ثبوت ہے۔ یہ سوال ایسا نہیں کہ بس ہاں یا نہ میں جواب دے دیا جائے کہ کیا نیٹشے فاشزم کا گاڈ فادر تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو تشریح کا معاملہ ہے، مصنف کی ذمہ داری کا سوال ہے، تاریخی حالات ہیں، نظریات کا غلط استعمال، بہت سے پہلو ہیں اس کے۔ ہاں، صحیح۔ اور کتاب کی جو تقسیم ہے 2 حصوں میں، نظریاتی یعنی ان تھیوری اور عملی یعنی ان پریکٹس، یہ بھی اسی آپ کہہ لیں کثیر الجہتی نقطہ نظر کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے حصے نظریات میں پارٹ 1 ان تھیوری سے شروع کرتے ہیں۔ اس حصے کے عنوانات ہی بنیادی سوالات اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ جی۔ پہلا باب ہے نیٹشے کی فلسفیانہ بشریات کو نازی اعظم سے کیسے پاک کیا جائے۔ حیرت سے، اچھا، پاک کیا جائے۔ جی، ہاؤ ٹو ڈی نازیفائی نیچز فلسافیکل اینتھروپولوجی۔ یہ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ کتاب شاید نیچے کے کام کو نازی تشریحات سے الگ کرنے کی جو کوششیں ہوئی ہیں ان کا جائزہ لے رہی ہے۔ جی ہاں، اور فلسفیانہ بشریات، اس سے مراد غالباً نیچے کے انسان کی فطرت، اس کی اقدار، اس کی وجودی حالت کے بارے میں جو بنیادی تصورات ہیں وہ ہوں گے۔ تو عنوان کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان تصورات کو نازی نظریے نے اتنا زیادہ اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا کہ اب انہیں اس آلودگی سے صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تو خود ایک بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، کہ صفائی کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک کہلیں چونکا دینے والا آغاز ہے۔ پھر باب 2 کا عنوان ہے کیا مصنف اپنی تحریر کی غلط تشریح کا ذمہ دار ہے، نیچے کا فاشزم مثال کے طور پر۔ اچھا، مس انٹرپریٹیشن ایز دی آتھرز رسپانسبلٹی۔ جی، یہ تو بالکل بحث کے آپ کہہ لیں مرکز میں لے آتا ہے۔ جی، کیا کسی فلسفی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ اس کے خیالات کو بعد میں آنے والوں نے کیسے سمجھا یا مسخ کیا؟ ایک لازوال سوال ہے ویسے تو، لیکن نیچے کے معاملے میں یہ خاص طور پر بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الزامات بہت سنگین ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے تحریروں میں کوئی ابہام تھا، کوئی ایسی بات تھی جس نے فاشسٹ تشریحات کی راہ ہموار کی، یا یہ مکمل طور پر بعد میں آنے والے مفکرین اور وہ جو سیاسی عناصر تھے ان کی دانستہ کوشش تھی کہ نیٹشے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے؟ یعنی ذمہ داری کہاں ہے؟ بالکل، یہ باب غالباً انہی دلائل کا جائزہ لیتا ہوگا کہ ذمہ داری کہاں عائد ہوتی ہے۔ اچھا، اگلے 2 ابواب، باب 3 نیٹشے کے ساتھ تجربات، ایکسپیرینسز ود نیٹشے، اور باب 4 نیٹشے اور ہٹلر، نیچے اینڈ ہٹلر، یہ موضوع کو مزید ذاتی اور براہ راست بناتے ہیں۔ ہٹلر کوٹیشن مارکس میں۔ جی، کوٹیشن مارکس میں۔ تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب ان لوگوں کی بات کرتی ہے جن کی زندگیاں نیٹشے کے فلسفے سے متاثر ہوئیں، اور کیا یہ ہٹلر کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کا جائزہ لیتی ہے؟ ہوئے چاہے مثبت انداز میں یا منفی میں۔ ٹھیک ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ نیٹشے کا اثر صرف علمی نہیں تھا بلکہ عملی زندگیوں پر بھی تھا، اور ہٹلر کا ذکر بھلے ہی وہ کوٹیشن مارکس میں ہو، وہ سب سے متنازع پہلو کی طرف اشارہ تو کرتا ہے۔ ضرور کرتا ہے۔ تو یہ باب شاید اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا نیٹشے کے خیالات
اور ہٹلر کی آئیڈیالوجی کے درمیان کوئی حقیقی یا صرف تصوراتی تعلق جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پھر ہم ایک اور نہایت حساس موضوع کی طرف آتے ہیں، باب 5 اور 6 کے ساتھ، نیٹشے اور یہودی، نیٹشے کانٹرا ویگنر آن دا جوز۔ یہ تو بہت ہی اہم ہے۔ جی، نیٹشے پر یہودی دشمنی کا الزام اکثر لگتا رہا ہے۔ کیا یہ ابواب اس الزام کی حقیقت کو کھنگالتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کیونکہ نازیزم کی بنیاد تو تھی ہی شدید یہود دشمنی پر۔ بالکل۔ تو ان ابواب کے عنوانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب نیٹشے کے یہودیوں کے بارے میں جو پیچیدہ اور بعض اوقات متضاد خیالات تھے ان کا جائزہ لے رہی ہے۔ خاص طور پر یہ بامقابلہ ویگنر والا نقطہ۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے، نیٹشے بامقابلہ ویگنر کا ذکر۔ رچرڈ ویگنر، وہ مشہور موسیقار، ایک معروف یہود مخالف تھا۔ نیٹشے پہلے اس کا دوست تھا، پھر سخت مخالف بن گیا۔ اچھا۔ تو یہ کانٹرا یعنی بامقابلہ کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ نیٹشے کا موقف ویگنر سے مختلف تھا، جو شاید اس پر لگنے والے یہود دشمنی کے الزام کو چیلنج کرتا ہو۔ یعنی وہ ویگنر جیسا یہود مخالف نہیں تھا؟ شاید یہ باب اسی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ اور اس پہلے حصے کا آخری باب نمبر 7 صلیب اور سواستکا کے درمیان ایک نیٹشے کا نقطۂ نظر، بٹوین دا کراس اینڈ دا سواستکا اے نیچین پرسپیکٹو، یہ ایک وسیع تناظر پیش کرتا ہے۔ جی، صلیب عیسائیت کی علامت اور سواستکا ناززم کی۔ تو کیا یہ باب نیٹشے کو ان دو بڑی طاقتوں یا نظریاتی نظاموں کے درمیان رکھتا ہے؟ یہ عنوان بہت معنی خیز ہے۔ دیکھیں، نیٹشے عیسائیت کا تو شدید نقاد تھا۔ ہاں، یہ تو مشہور ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نازیزم کے قریب تھا یا وہ ان دونوں ہی نظریاتی نظاموں کو مسترد کرتا تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بالکل۔ یہ باب غالباً نیٹشے کے فلسفے کو 20ویں صدی کے جو بڑے نظریاتی ٹکراؤ تھے ان کے پس منظر میں رکھ کر دیکھتا ہے۔ تو مجموعی طور پر کتاب کا یہ پہلا حصہ نیٹشے کے متن، اس کی تشریح کے مسائل، مصنف کی اخلاقی ذمہ داری اور اس کے فلسفے کے سب سے متنازع پہلوؤں جیسے یہودیت اور طاقت کے تصورات، ان پر مرکوز معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ایک نظریاتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جی، ایک بنیاد جس پر پھر عملی اثرات کی بحث کھڑی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی مضبوط بنیاد ہمیں کتاب کے دوسرے حصے عمل میں یعنی پارٹ 2 ان پریکٹس کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہاں توجہ غالباً اس بات پر ہوگی کہ نیٹشے کے نظریات کو حقیقی دنیا میں یعنی سیاست اور تاریخ میں کیسے استعمال کیا گیا یا ان کے کیا اثرات ہوئے۔ یقیناً، یہاں ہم نظریات کے دائرے سے نکل کر تاریخ کے میدان میں قدم رکھتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا۔ تو باب 8 کا عنوان ہے دیکھو سیزر، نیٹشے کی شاہی خواہشات، ایکسے سیزر۔ جی، نیٹشے کی مشہور خود نوشت کا عنوان اٹسے ہومو تھا، یعنی یہ ہے وہ آدمی۔ تو ایکسے سیزر یعنی دیکھو سیزر، یہ عنوان کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا کتاب یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ نیٹشے کے ہاں کسی طاقتور مطلق العنان حکمران یا سلطنت کی کوئی خواہش یا نظریہ موجود تھا؟ یہ عنوان ایک واضح چیلنج ہے۔ یہ براہ راست نیٹشے کے سیاسی نظریات اگر کوئی تھے ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ باب غالباً اسی سوال کی چھان بین کرتا ہے کہ کیا نیٹشے کے فلسفے میں کوئی ایسا سیاسی پروگرام یا خواہش تھی جو بعد میں آنے والے آمروں کو اپیل کر سکتی تھی۔ اگلا باب نمبر 9 ذمہ داری کا سوال، نیٹشے ہولڈرلین کے ساتھ جنگ 1914-1946۔ اچھا، ہولڈرلین کے ساتھ۔ جی، یہ فلسفے کو جنگ کے وحشت ناک تناظر میں لے آتا ہے۔ یہاں نیٹشے کا ذکر ایک اور جرمن شاعر ہولڈرلین کے ساتھ ہے اور دورانیہ دونوں عالمی جنگوں پر محیط ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوجیوں میں نیٹشے کی کتاب 10 پوک زراتھسٹرا تقسیم کی گئی تھی، سنا ہے؟ اچھا، یہ تو معلوم نہیں تھا۔ جی، تو یہ باب شاید اسی بات کا جائزہ لیتا ہے کہ جنگی جنون کے دوران قومی مقاصد کے لیے نیٹشے اور دوسرے مفکرین کے خیالات کو کیسے استعمال کیا گیا۔ اور کیا اس استعمال کی ذمہ داری؟ ہاں، اور کیا اس استعمال کی ذمہ داری کسی حد تک ان مفکرین پر عائد ہوتی ہے؟ یہ سوال پھر وہی باب 2 میں اٹھائے گئی ذمہ داری کے مسئلے سے جڑ جاتا ہے۔
بالکل. اور پھر آتا ہے باب 10 جو ایک بہت ہی اہم شخصیت پر مرکوز ہے. الزبتھ کا افسانہ، نیچے کی صفائی اور اس کی بہن کی بدنامی. دی الزبتھ لیجنڈ، دی کلینزنگ آف نیچے اینڈ دا سلینگ آف ہز سسٹر. الزابتھ فاسٹر نیچے؟ جی، فلسفی کی بہن، ایک انتہائی متنازع کردار. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے نیچے کی موت کے بعد اس کی تحریروں کو، خاص طور پر ول ٹو پاور کے نوٹس کو، اپنی مرضی سے ترتیب دے کر شائع کیا اور انہیں نازی نظریات سے ہم آہنگ بنا دیا. الزابتھ کا کردار تو نیچے کی میراث اور اس کی نازی اعظم سے وابستگی کے افسانے میں بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ایسا ہی ہے. کئی دہائیوں تک دنیا نے نیچے کو الزابتھ کی ترتیب دی ہوئی اینک سے ہی دیکھا، تو یہ باب غالباً اس افسانے کی تخلیق اور اس کی حقیقت کا جائزہ لیتا ہے. اور شاید ان کوششوں کا بھی. جی، اور ان کوششوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے جو بعد میں نیچے کو الزبتھ کے اثر سے صاف کرنے اور الزبتھ کو نیچے کی میراث کو خراب کرنے کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کی گئیں. یہ ایک طرح سے تاریخ نویسی کی تاریخ کا بھی جائزہ ہے. یہ واقعی ایک اہم نقطہ لگتا ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. باب 11 اور 12 براہ راست فاشسٹ شخصیات اور تحریکوں کا ذکر کرتے ہیں. نیچے، مسولینی اور اٹالین فیشزم. اچھا، اٹلی کا بھی ذکر ہے. جی. اور باب 12 ہے نیچے اور فاشسٹ پہلو، اینسٹ یونگر کا معاملہ. کیا یہ ابواب نیچے کے نظریات اور ان فاشسٹ عناصر کے درمیان کوئی ٹھوس روابط یا اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ ان ابواب کے عنوانات سے لگتا ہے کہ کتاب جرمنی سے باہر بھی دیکھ رہی ہے. جیسے اٹلی میں مسولینی کا فاشزم، اس پر نیچے کے ممکنہ اثر کا جائزہ. اور ارنسٹ یونگر، وہ ایک جرمن مصنف اور مفکر تھے جن کے خیالات میں قوم پرستی اور عسکریت پسندی نمایاں تھیں. ان کے حوالے سے نیچے کے فاشسٹ پہلو کا ذکر کیا گیا ہے. تو سوال کیا ہوگا؟ یہاں سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ واقعی کوئی نظریاتی اثر تھا یا ان شخصیات نے صرف نیچے کا نام اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کتاب شاید اسی فرق کو واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر آتا ہے باب 13 جس کا عنوان شاید سب سے زیادہ اشتعال انگیز ہے، ایک گاڈ فادر بھی. ناززم بطور نیچے کا ایک تجربہ. گہری سانس لیتی ہے. ناززم بطور نیچے کا تجربہ. جی. کیا یہ باب واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ نازی ازم نیچے کے نظریات کا ایک عملی تجربہ تھا؟ یہ عنوان یقیناً چونکا دینے والا ہے اور انتہائی متنازع بھی. تجربہ کا لفظ یہاں شاید اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ نازیوں نے نیچے کے کچھ تصورات جیسے فوق البشر، طاقت کا ارادہ، اقدار کی تبدیلی، ان کو پکڑا اور اپنی پالیسیوں پر لاگو کیا. جی، اور انہیں اپنی نسل پرستانہ، توسیع پسندانہ اور وحشیانہ پالیسیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کی، گویا وہ نیچے کے نظریات کو عملی جامہ پہنا رہے ہوں. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. بالکل. یہ باب غالباً اس خطرناک اور مسخر شدہ تعلق کی نوعیت اور اس کی حد کا تجزیہ کرتا ہے، اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا نیچے کو اس تجربے کا کسی بھی طرح گاڈ فادر کہا جا سکتا ہے؟ اور آخر میں باب 14 تنقید بطور معذرت خواہی. نولٹے کی نیچے کی تشریح، کرٹیک ایز اپولوجیٹکس، نولٹز انٹرپریٹیشن آف نیچے. ارنسٹ نولٹے ایک مشہور مگر متنازع جرمن مورخ تھے جی، جنہوں نے فیشزم اور نازی ازم پر کافی کام کیا. تو یہ عنوان ظاہر کرتا ہے کہ نیچے کی تشریح کا عمل خود بھی تنقید کے زد میں ہے. بالکل. یہ بات دکھاتا ہے کہ نیچے پر بحث ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تشریح کرنا خود ایک سیاسی اور نظریاتی عمل بن چکا ہے. یعنی تشریح کرنے والے کی اپنی نیت بھی شامل ہو جاتی ہے. جی، نولٹے جیسے مورخین کی تشریحات پر بھی بحث ہوتی ہے کہ کیا وہ نیچے کا دفاع کر رہے ہیں یا اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں. یہ دکھاتا ہے کہ نیچے کا ورثہ آج بھی ایک زندہ اور متنازع موضوع ہے. اگر ہم کتاب کے اس دوسرے حصے کو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ نظریات کے ٹھوس تاریخی نتائج، سیاسی استعمال اور غلط استعمال، اہم کرداروں جیسے الزبتھ اور مختلف فاشسٹ تحریکوں سے تعلق کا جائزہ لیتا ہے. یعنی یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ فلسفہ کیسے تاریخ پر اثر انداز ہو سکتا ہے. جی، چاہے وہ اثر حقیقی ہو یا محض تصوراتی یا مسخ شدہ. تو اس کتاب نیچے گاڈ فادر آف فاشزم کے ابواب کی فہرست کا یہ جائزہ ہمیں واضح طور پر دکھاتا ہے کہ نیچے اور فیشزم کا تعلق یہ کوئی سیدھا سادھا معاملہ نہیں ہے. بالکل نہیں. اس میں فلسفیانہ متن کی باریکیاں ہیں.
تشریح کی ذمہ داریاں ہیں۔ الزبتھ فورسٹر، نیچے جیسی تاریخی شخصیات کا پیچیدہ کردار ہے، اور نیچے کے خیالات کے اطالوی فاشزم اور جرمن ناززم جیسی تحریکوں کے ساتھ ممکنہ مگر انتہائی متنازع روابط جیسے کئی پہلو شامل ہیں۔ یقیناً یہ فہرست اس موضوع کی وسعت اور گہرائی کو بالکل آشکار کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس پیچیدہ سوال کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں نظریاتی بنیادوں سے لے کر، یعنی متن، تصورات سے لے کر عملی نتائج، تاریخ، سیاست تک ہر پہلو کا جائزہ لینا ہوگا۔ صرف ایک زاویہ کافی نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور یہ صرف نیچے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک وسیع تر سوال اٹھاتا ہے کہ طاقتور نظریات اور ان کے تخلیق کاروں کی میراث کو آنے والی نسلیں کیسے سمجھتی ہیں، کیسے اپناتی ہیں، اور بعض اوقات کتنی خطرناک طور پر مسخ کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کتاب، جیسا کہ اس کے ابواب کی ترتیب سے ظاہر ہوتا ہے، شاید نیٹشے کو محض قصوروار یا بے قصور ثابت کرنے کی بجائے اس بات کو سمجھنے پر زیادہ زور دیتی ہے کہ آخر کیوں اس کے اتنے گہرے، پیچیدہ اور بعض اوقات بظاہر متضاد خیالات کو اتنے مختلف اور اکثر متضاد مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے، کیا عظیم مفکرین کے خیالات لازمی طور پر آپ کہہ لیں غیر جانبدار برتنوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی اپنے رنگ میں رنگ سکتا ہے؟ یا کیا ان کے کام میں ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی ابہام، کوئی شدت، کوئی بنیاد پرستی جو مخصوص حتیٰ کہ خطرناک تشریحات کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی گہرائی میں یہ کتاب اترتی معلوم ہوتی ہے، اور جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ بالکل۔